سنائی نہ تمہاری بہن ایسی بول رہی تھی، تمہاری ماں ایسا بول رہی تھی، تمہارے گھر میں ایسا ہوا وہ نہ سنائے۔ شوہر آیا ہے مسکراتے ہوئے استقبال کرے، گلاس کا پانی پیش کرے، فرمایا اذا نظرت کا سر رنگ کا جب مجھے دیکھے تو مجھے خوش کر دے، دیکھتے ہی تھکان کم ہو جائے۔ اگر ایسی بیوی ہے تو سمجھو کہ یہ کامیاب آدمی ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ میاں بیوی کو سکون کا ذریعہ کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہاری ساتھ میں تمہاری جنس سے تمہاری ہی صنف سے ایک عورت کو تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ بیوی اور میاں بیوی کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل، اس کے پاس بیٹھے ہوئے وہ تسلی دے۔ تم غم کے مارے ہو، اس کے پاس غم ہلکا، تم بوجھ میں ڈوبے ہوئے وہ تم کو تسلی کی باتیں کرے یا تسلی ہو۔ بیوی پریشان ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، تمہارے جملے اس کے سارے غم کو ختم کر دے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت، پیار اور محبت پر رکھ دیا، رحمت پر رکھ دیا۔ گویا کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا رشتہ ہے۔ آپ بڑے ہیں، اگر آپ کے مثال بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاجامے یا لنگی کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے پیشاب یا پخانے کی جگہ پہ، تو اگر ماں یا کوئی بڑی بہن ہی اگر علاج کرے گی تو اگر وہ دوا لگائے گی تو شرم تو آئے گی نا، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے اگر وہ لگائے تو اس کے لگانے کا اس کے دیکھنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور وہ کھول کر کے دل کھول کر وہ ہیلپ کرتی ہے وہ بیوی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اندرونی جو چیزیں ہیں، اندرونی ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون اور محبت حاصل کر لو گی، تمہاری طرف سے محبت کا معاملہ۔ فرمایا ایک حدیث شریف میں جب کوئی بیوی شوہر اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دونوں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مسکراتے ہیں کہ میاں بیوی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، دوستوں سے نزدیک۔ لباس اللہ وہ تمہارے لباس ہے اور یہ تم ان کے لباس ہے۔ لباس فرمایا قرآن نے کہ ایسا نہیں کہ صرف شوہر لباس ہے، بیوی بھی لباس ہے اور تم بھی لباس ہے۔ لباس کا مطلب لباس کیا کرتا ہے اور اس طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے ہمارے رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر اس طریقے سے گزاریں گے اور اس طریقے سے عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر ہی آپ جنت کا مزہ محسوس کریں گے۔ تو یہ جو شادی ہو رہی ہے، جو لوگ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ ڈی جے اور جو گانے کی جو چیزیں ہیں، چونکہ اس سے جڑا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے 15 باتیں بیان فرمائی کہ لوگوں قیامت کے قریب میں 15 باتیں جب پیدا ہو جائیں گی تو سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے، قیامت مٹوٹ پڑے گی تمہارے اوپر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 5 قسم کے عذاب ذکر فرمائے، 5 قسم کے عذاب۔ پہلا فرمایا جو قیامت کے نشان نے فرمایا، پہلا نمبر پہلے زمانے میں جب جہاد ہو رہا تھا تو فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھیں گے، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ سمجھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا جب لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیں گے، امانت رکھا ہے آپ کو دیا گیا ہے سنبھال کر رکھے میں واپس لوں گا، اس کو جیسے چاہیں استعمال کرنے لگے لوگ۔ فرمایا جب یہ ہوگا۔ دوسرا فرمایا والزکات مغرمہ، جب زکات کو لوگ ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھنے لگے، زکات ہے کتنا 2.5%، اس کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے؟ بوجھ سمجھیں گے کہ نہیں دینا ہے، ذہن سر پہ بوجھ محسوس کریں گے۔ یہ تیسری بات فرمایا۔ آگے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم سیکھا جائے گا لیکن دین کا علم نہیں سیکھا جائے گا، یا دین کا علم سیکھا جائے گا لیکن مقصد دنیا ہوگا۔ فرمایا اس بنیاد پر یہ چوتھی نشانی فرمائی۔ آگے فرمایا
وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں، بیوی کی بات مانیں گے۔ دیکھیے ابھی میں نے کہا بیوی کی بات ماننا غلط نہیں ہے، بیوی کی بات ماننا غلط نہیں ہے پیار محبت کے دائرے میں، لیکن ماں کو ناراض کر کے آگے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، اپنی بیوی کی فرما برداری، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کی نافرمانی۔ بیوی کے دو چھلے بن جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، ماں کی بھی فرما برداری ہو، یعنی ماں کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے ماں کو ترجیح نہ دینا، ماں کو چھپانا، ماں کو بے عزت کرنا قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے۔ بیوی کو ہے ہی پیار کرنے کے لیے، اسے محبت کرنے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں ماں باپ کو ذلیل کرنا